الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء أشر من بطنه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز خواتین و حضرات، بچوں، بڑوں، میرے بھائیوں بہنوں، میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 2-3 آیات ہیں اس میں جسمانی، کیونکہ اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ روح کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ قریش مکہ گئے تھے بنو قریظہ کے پاس مدینے، کہ جو ہمارے پاس ایک نوجوان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیسے پرکھیں؟ انہوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، 2 کا جواب دے گا، تیسرے کا نہیں دے گا تو نبی ہے، اگر تیسرے کا بھی دینا شروع کر دیا تو پھر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا اور روح کیا ہے؟ تو جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیے تو 2 کے جواب تو ڈیٹیل سے آ گئے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، لمبا قصہ اصحاب کہف کا اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنایا۔ پھر یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ذوالقرنین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا۔ جب انہوں نے پوچھا روح کیا ہے تو اللہ نے آیت اتاری: یسألونک عن الروح، کہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ اللہ کے علم کی تو حد کوئی نہیں، سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، لیکن وہ بھی ایک جگہ آ کے ختم ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق خالق کے علم کو اندر کیسے لے سکتی؟ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ کا امر ہے اور ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے۔ سب کو دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، سب تھوڑا دیا ہے، برا تو آ ہی نہیں سکتا۔ اور وہب بن منبہ فرماتے ہیں یہود کے 3 بڑے علماء ایمان لائے تھے، ایک وہب بن منبہ، ایک کعب احبار، اور ایک اور ہیں مجھے ان کا نام بھول گیا۔ یہ 3 بڑے علماء تھے۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔
اور میرا صحراؤں میں بہت سفر ہوا ہے، زندگی سفروں میں گزر گئی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر، تمہیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے نکل گزر گیا۔ 11 سال کی عمر میں والدین نے لاہور بھیج دیا، بھائی ڈاکٹر بنانا ہے، تو 18 برس تک گورنمنٹ کالج میں پڑھا۔ وہاں سے ایک دوست، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے، زبردستی پکڑ کے لے گیا۔ اس کی تو خیال آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے آپ۔ تو ڈاکٹر، میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا، یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہا میرا فکر نہ کر، تجھے تو مولوی ہیں، دال روٹی بھی کھا لیتے ہیں، تو اپنا فکر کر، اپنے اسٹیٹس کا فکر کر۔ وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی۔ پھر میں کہنے لگا، یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا، میرا کی بڑھنا۔ تو وہ کہتا، ہم پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، اب ہم کیسے کہیں کہ وہ مدرسہ ریمنڈ میں پھوڑیوں پہ بیٹھا ہے۔ تو صحرا اور ذرہ پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ریشو بن جائے گی، لیکن ہمارے نبی کے علم اور ساری دنیا کے انسانوں کے علم میں کوئی ریشو نہیں، اس طرح انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو تیسری نشانی انہوں نے کہا تھا جواب نہیں دے گا، تو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ جب لطفہ ٹھہرتا ہے تو آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بتدریج بناتا ہے۔ تو ایک میں تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، جانوروں مادہ کے کروڑوں بچے بن رہے تھے، اندھیروں میں بن رہے تھے۔ اور کیا کمال قدرت ہے، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 ارب انسان ہیں جو گنے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، 14 ارب آنکھیں ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کوئی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، جڑواں کا نہیں ملتا کہ چلو آنکھ تو بڑی ہے، یہ جو انگلیوں پہ بڑی باریک لکیریں ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، سورۃ القیامہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، ہڈی ہڈی ہو گئے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈی سے آگے چورا چورا ہو گئے، اب کون واپس زندہ کرے، کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، بلا، بلا ہوتا ہے چیلنج۔ تو کیا سمجھتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، لا ان نسوی بنانا، اس انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں، ٹپ، فنگر ٹپ، بنان، فنگر ٹپ، یہ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ پچھلی سے پچھلی صدی کے آخر میں یہ ڈسکور ہوا کہ یہ جو لکیریں ہیں دنیا میں سب کی الگ الگ، کہاں بنائیں؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں۔ 4 مہینے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں پتہ ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے روح ڈال دی، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے وہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی شروع کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔
ہر چیز پراپر کیسے بنتی ہے جو وہ تو خالق کو نہیں جانتا. نیچر بیچارے اس میں پھنسے ہوئے. تو کس طرح وہ انسان کو بناتا ہے پھر اس میں روح ڈالتا ہے. اب اس صورت میں اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ مکمل زندگی اس کی ہے جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو. اب جسم کی صحت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، تھوڑا علم. روح کے بارے میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے رہنمائی کی ہے. تو اللہ نے یہاں چار چیزوں کی قسم کھائی، دو غذائیں ہیں اور دو روحانی مقامات ہیں. پہلی دو کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری دو کا تعلق روح سے ہے. والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی. مجھے قسم ہے انجیر کی. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے. تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں. اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے. وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے. قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. یہاں اللہ نے دو اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ. یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے. بس آپ نے سنی اور 5-10 دوائیاں لکھیاں جاؤ. وہ بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے. اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے. میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے. بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین. میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو دو ٹپس دے رہا ہوں. وقت نہیں، وہ بیٹا آگے چڑھ جا. مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی. اتنا بڑا شہنشاہ اور دو پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے. قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جاؤں. ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی. میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار. کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم. زیتون کڑوا ہوتا ہے. جب انہیں زیتون چکھا تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی. ابن جوزی نے واقعہ لکھا، لطیفہ نہیں سنا رہا. تو ان دو غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا. اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے. آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی، چند کروڑ کی، آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے. یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے نہیں یار گندا پیٹرول. اس کا تو بدل بھی ہے، لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہوگا. اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کوئی. ایک بال نکل جائے پلکوں کا، کوئی لگا کے دکھائے. بے بس ہے اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم. کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن میں. میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ. مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو. اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو. تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا، اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا. صحت مند غذائیں، یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں
یہ سب تباہی ہیں. جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا. ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کو کوئی فائدہ ہی کر دوں. دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے. اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں. وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا. طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے. انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے. کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود اور دو بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی. اس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے. تو غذا الا بلا کھانا، یہ اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے. غذا سلیکٹڈ ہو جو جسم کے لیے خالص ہو، فطری ہو، نیچرل ہو. جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے. میرے دادا رحمت اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی، صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے تھے. وہ پھر زمینوں پہ چلے جاتے. اور پھر رات کو دودھ روٹی، سالن کبھی چکھا ہی نہیں، بہت کم چکھا. ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ تو لاہور لے گئے ابا جی. کرنل امیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل. جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا، وہ بے ہوش کرنے اگر وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو نے بے ہوش کرنا ہے. تو کیوں؟ تو تھوڑا آپریشن کرنا ہے. تو میں ہوش کبھی نہیں کھڑایا، میں نہیں بے ہوش ہوں گا. میں تو آپریشن کیوں نہ کریے؟ میں تو تھی کر لو، میں پہ ہویا، میں ہلنا نہیں نا، میں نہیں ہلدا، تھی کرو. سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا. اور میرا بھی ہوا اپینڈکس، میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم ہوا. تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا، یہ 50-51 کی بات. 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی. کہنے لگا اے تھوڑا گفٹ ہے. انہوں نے کہا اے چھوری جڑیاں کھلوتی ہیں نا نرسیں، انہوں نے دے دے، میرے کو ود ہوئے پہلے بھی، انہوں نے دے دے. یہ ان کی غذا تھی. تو خود بھی آپ اپنے لیے غذا کا انتخاب کرنا سیکھیں. ہر شب میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں افطاری کے وقت تو کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کوئی بدو کھلوتا ہے یا ڈاکٹر کھلوتا ہے. کچھ یا کھان دیں. ایک وقت میں کئی غذائیں جمع کر دینا پیٹ میں، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے. آپ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اگر 2 کتابیں سامنے رکھ لیں تو دماغ نہ اسے پکڑے گا نہ اسے پکڑے گا. تو اب معدے میں 10 غذائیں ڈال دیں تو معدہ کس کو پکڑے گا کس کو چھوڑے گا؟ پہلے تو آپ سیکھو کہ کیا کھانا ہے اور مریضوں کو بتانا ہے، صرف نسخہ پکڑا کے نہیں دے دینا. تو ایسے ہی تمہارے فیسیں بھرتے رہیں گے اور بیماری اپنی جگہ پر باقی رہے گی. دوسرے اس کے ساتھ حدیث کو جوڑوں کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے. آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا. کفا بالمر لقیمات یقمن به صلبہ. آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے 60 دن گزارتے تھے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، رجے پیٹ نالی بندے مردیں سے بیمار بھی ہوں گے. کہ جب تک بیکریاں قائم ہیں تمہاری کلینک چلتے رہیں.
یہ سب آرٹیفیشل غذائیں ہیں. اب ساری صبح کیا بریڈ کھا کے ناشتہ کر کے آتے. میں نے 2 سلائس کھائے. وہ کتنی کھنڈ بھری ہوئی ہے کبھی دیکھیے. کیا گند اس نے انہوں نے ڈالا ہوا ہے کبھی دیکھا؟ تم سادہ توے کی روٹی کھا کے اور بریڈ کھا کے آتا ہوں. چل تو میں آپ کو سمجھا. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میرا چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا تو پھر فَأَمَّا إِذَا أَبَى، اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، 1/3 میدے میں کھانا ڈالو. وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ، اور 1/3 پانی ڈالو. وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور 1/3 خالی رکھو. بیمار نہیں ہوگے. تو تقدیر آ جائے تو الگ چیز ہے، بیماری نہیں ہے. کھانے کی وجہ سے بیماری نہیں ہے. اس میں کوئی کمی بیشی بھی غذا میں ہو جائے تو اگر یہ 3 حصے ہیں تو معدہ برداشت کر لے. میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا ڈائٹیشین ہے دبئی میں، انڈین ہے، ڈاکٹر افتخار. میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی ڈائٹ چارٹ بنا دو. تو اس نے سارا مجھے لکھ کر دیا. کہا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. میں نے کہا پانی پینا تو حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی. کہنے لگا سوری مولانا صاحب، پانی ان کے لیے ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی ضرور پئیں. لیکن جو میرے پاس لوگ آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، اندر پانی جمن کا راہ ہی کوئی نہیں آتا. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. زندگی کا کوئی گوشہ خوشہ نہیں جو آپ نے بیان ہے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں کھلے روشن صاف سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی روشنی ہے. رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے آپ ہمیں زندگی عطا فرما کر گئے. تو بھوک رکھ کے کھانا. مقاقس سے نا مصر والا بادشاہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی، اس نے آپ کو باندھی بھی بھیجی تھی جن کا نام تھا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آخری عمر. اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل، مشہور ہے اس کا نام دلدل. اور ایک حکیم بھیجا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں بیمار ہوتے ہوں گے تو یہ میرا طبیب ہے، علاج کرے گا. یعنی اسے کو واپس چلا جائے، ہمارے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا کیونکہ ہم میں سے کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہے. بیمار وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھا کے بیٹھے ہوں. جب ڈاکٹر کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے. تو پہلی 2 چیزیں ہم ہو گئی جسم کے ساتھ کہ اپنے جسم کو چسکوں کے پیچھے برباد نہ کرو، سادہ غذا رکھو، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ. تو میں نے اسے کہا یار اللہ کا فضل ہے میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں، ساری زندگی گزر گئی، سارے بیماریوں نے بھی حملے کیے لیکن میری بد پرہیزی کا اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کی تقدیر اس میں داخل ہے. وہ جب میرا اسٹینڈ پڑ رہا تھا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ایسے دیکھیں اسکرین کو ایسے حیران ہو، ایسے ایسے کریں. تو ایک اور میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کی گل ہے؟ اے نالیاں تو کھالے طرح ہیں یہ بند کیوں ہو گئے؟ کہ ڈاکٹر شہریار کے الفاظ وہ ایک تقدیر ہے، وہ تو الگ چیز، اس پر ایمان لانا فرض ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی. ہمارے نبی بھی بیمار ہوئے اور آخری جو مرض الوفات ہے وہ تو 13 دن آپ کو رہا، سخت بخار، سخت بخار. پیالے میں پانی ہوتا تھا، بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے، سر پہ لگاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے.
تو پہلا سٹیپ ہے کہ کھانا کیا ہے، وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ وہ غذا جو اس بدن کی ضرورت ہے وہ اس کو کھلائیں۔ میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں کہ وہ رات 10-11 بجے کھانے کھلتے ہیں، میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں۔ ایک دو دفعہ گیا تو رات کو حلوہ پوڑی چل رہا تھا کھانے کے ساتھ، میں کہا تھوڑا بیڑا غرق ہوئے کہ حلوے پوڑی کھا کے تو چنوٹیاں دا ہاں جی کننا، وہ کننا بھی کھاونا ہے تسی آلی، پھر بریانی بھی کھاونی ہے، تو اتنے جا کے تسی سو جاونا ہے، تو تھوڑا بننا کی ہے۔ تو میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنے خود بھی سیکھو، اپنے مریضوں کو بھی بتاؤ، تب جا کے آپ کا کلینک کا حق ادا ہوگا۔ تو باقی سارے کاروباری ادارے بن چکے ہیں، اب تو ڈاکٹر پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے، پہلے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بی پی چیک کرتے ہیں، وہ ساری ہسٹری لیتے ہیں، وہ ہسٹری ڈاکٹر کے آگے رکھ دی جاتی ہے، وہ نسخہ، وہ ہسٹری لے کے نسخہ لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تاکہ جلدی مریض فارغ ہو، پچھو 5,000 ہو رہا جائے۔ ڈاکٹر تو نہ ہوا، نہ پٹواری ہوا۔ اس کا اب اگلا حصہ، وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس کا تعلق روح کے ساتھ۔ اور ایک دوسری بات، میرے نبی نے کہا لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، جلدی سو، تہجد میں اٹھو۔ جو اسٹیم سیلز ہیں انسان کے 18 کروڑ، جو اس کی باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں، وہ 10 بجے تک سو جائے تو کھل کے کام کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اب 12 بجے تک کلینک چلاتے رہیں تو آپ کا اپنا تو کباڑا ہو جائے گا۔ بچوں کے مقدر میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو جلدی سونا، تہجد میں اٹھنا، چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہے گا، اور آپ کو سستی اور تھکاوٹ یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی، وہ رات کو پوری باڈی ریپیئر ہو جاتی۔ 10 سے 4 بجے تک سو جائیں، پھر کوئی کیپسول، کوئی گولی، کچھ کام نہیں آتا۔ اب جب ہم اللہ کے سسٹم کو الٹا کر دیتے ہیں تو وہ میڈیسن سے کیسے سیدھا ہوگا؟ اب یہ سارے فیصل آباد کے تاجر ساری رات جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں۔ ہماری نسل سر رات یہ موبائل دیکھتی ہے، صبح سوتے ہیں۔ پرسوں میں اپنی ایکو کرانے گیا تھا FIC، وہ کارڈیالوجسٹ بتا رہا تھا 20 سال کے 25 سال کے بچے ہارٹ اٹیک سے آ رہے، 20-25 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک کا بھی۔ تو سیکھیں نبی کی زندگی، دن رات کیسے گزارنا ہے، کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کب کھانا چھوڑ دینا ہے۔ روزے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پورے جسم کو صاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آ گئی روح۔ روح کو نہ روٹی چاہیے، نہ پانی، نہ عورت، نہ کھانا، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ اولاد، نہ گاڑیاں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو ایک لطیف چیز ہے، وہ اللہ کا امر ہے، اللہ سے اس کی رضا ہے، اللہ کا تعلق اور اللہ کے نبی کا تعلق، کیونکہ اللہ کا تعلق نبی کے وسیلے سے ملے گا۔ تو اس پر 2 قسمیں کھائیں، وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے مجھے طور سینین کی، یہ 2 جگہ کی قسم، ایک طور سینا جہاں تورات اتری، اور ایک فلسطین جہاں انجیل اتری۔ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا، مکہ۔ یہ 2 چیزیں اللہ نے
اندر کے نظام کے لیے، روح کے لیے بنائی۔ اب دو چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ملا دیا، اوتیت المثانی مکان التورات۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بدلے میں اللہ نے مجھے تورات عطا کی۔ والمائدہ کا مکان الانجیل، اور انجیل کے جگہ مجھے اللہ نے سورہ مائدہ عطا کی۔ والحوامیم مکان الزبور، حامیم سے 6 صورتیں ہیں اکٹھی، یہ مجھے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ تو ساری آسمانی کتابیں تین جگہ آ گئیں، سورہ فاتحہ، سورہ المائدہ اور حامیم۔ وفضلت بالمفصلات، باقی قرآن سے مجھے اللہ نے عزت بخشی۔ تو روح کا جو تعلق ہے اس کو اللہ چاہیے۔ اسے کچھ جنید جمشید ہے نا، پہلی دفعہ 97 میں مجھے کسی نے ملایا میوزک کی دنیا میں کالج میں پہلے گلوکار تھا، ڈاکٹر کا میں کوئی نہیں بننا، فیروزہ لیتا رہی، میں تو ادھر ہی کہیں بھٹک جاتا۔ مجھے تو پرائمری اسکول سے گانے کا شوق، تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا ایف ایس سی تک، سینٹرل ماڈل اسکول میں، گورنمنٹ کالج میں۔ تو میں نے جنید جیسا فیم میوزک میں نہیں دیکھا، اور اس کی جو شہرت اور اس کی خوبصورتی، قد کاٹ، میں نے ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں دیکھا۔ مجھے ایک لڑکا لے کر آیا، میری تو جان پہچان ہی نہیں، کہ جی آپ اس سے بات کریں۔ مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی، اس نے میری بات کاٹ دی، کہنا کہ ایک بات پوچھنی آپ سے۔ میں نے کہا کیا؟ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے۔ میرے آپ میری بات، پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل، پھر یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی مثال کیا خوبصورت، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم میڈیسن یہاں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی، جہاں درد ہے نہیں وہاں تم ٹیوبیں لگا رہے ہو۔ ارے یہ جو اندھیرا ہے یہ تمہاری روح میں ہے، تم اسے میوزک میں، لڑکی میں، نشوں میں اور ڈانس میں ڈھونڈ رہے ہو، تو یہ چیزیں تو وہاں جاتی ہی نہیں۔ اندھیرا تو روح میں ہے، نہ کہ تیری باڈی میں۔ اس کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت، سبحان اللہ، سارا قرآن ہی خوبصورت ہے، کس طرح جسم اور روح کو اس نے ایسے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، مکے میں قرآن اترا، اور طور سینین 2 جگہ ہیں جہاں زبور، انجیل اور تورات اتری، ان کو اللہ نے قرآن میں ڈال دیا۔ اب قرآن ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب آپ سارا سال قرآن کھول کے نہ دیکھیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے اور میں کون؟ اپنا آپ نہیں جانیں گے کہ میں کون ہوں۔ تو پھر یہ 97 کی بات، 2002 میں وہ 3 چلے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا، تو مجھے اس کا فون آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نکل گیا 4 مہینے کے لیے۔ کہا جی مول صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے کھنڈر جیسی، اور اس کا ٹوٹا ہوا فرش ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، اور جو سکون میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل رہا۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں، جس کے الفاظ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ اور اللہ نے کیسی زندگی دی، اسی آواز کو اللہ نے نعت میں لگایا۔ پوری دنیا میں ایسا نعت خواں کوئی نہیں آیا، اردو میں تو کوئی نہیں آیا، اور شہادت کی موت پائی۔ تو روح کو اللہ چاہیے،
اللہ کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے، ان دو سے تعلق کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتے آپ۔ اناٹمی پڑھے بغیر ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ پہلا اسٹیپ اناٹمی ہے۔ اندر کی دنیا آباد ہو جائے تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ سب سے زیادہ پاورفل، طاقتور امریکہ ہے، تو وہاں سب سے زیادہ نشہ بکتا ہے۔ کیوں؟ ان کو تو نشہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل ہے، جو چاہیں وہ کریں، کوئی روکنے والا نہیں، پھر نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل نشوں میں پڑ گئی ہے، کیوں پڑ گئی ہے؟ کہ یہاں بربادی ہے، یہاں اس کے لیے کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعارف دیکھیں، اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام دو ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ دو نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی صورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کیونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں، نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دے۔ یعنی قربان جائیں، سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، اب ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے، اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل، یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگ۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کہ اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دو، تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ان کا الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو، آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، یار مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی کہ نہ غلامی،
ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، اور اخطانا کبھی خطا ہوگی جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ سبحان اللہ، یار جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں۔ ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لگتا، وہ آخر لگا یا اللہ بھولی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب مراسی ہاں، اب میرا بخار تھا لے جا۔ تو اللہ نے ہمیں، میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر یہ جو کام مشکل ہونا وہ نہ مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا، تو جو کہ اور آ جانا پہ بے چڑھ جائے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان جاؤں یا اللہ کہ تم نے پہلوں کو بڑے مشکل مشکل حکم دیے تھے نا، وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا۔ بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے وہ میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھی۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بچا۔ اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے ڈالا ہوں۔ اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں، اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں، مانگو واعف عنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دو۔ نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا۔ کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہیں مٹا دو۔ واغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دو۔ تیسرا یہ کر ورحمنا، سنو جنت ہی دے۔ اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لیا ہے، تو کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، میں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا۔ روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ، یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کر دیتے، اتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کر دیتے، ایسے کر دیتے۔ انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں،
ادھر والا کوئی کہ مولوی صاحب تو میں اتنا کروں، اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پیچھے سے کوئی بلاتا تھا فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال کی بیوہ ہے تیری شادی کرنے، وہ تو کراچی دوڑ جائے۔ آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی، زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3 4 پتر بھی بنا کے دے دینا، اوکل مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا ہے۔ نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا، یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ ہم کہا لبیک، ہم آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کرتا، لبیک، سب تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادا کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہوں یہ فتح کرنے، کپڑے پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا، اور؟ تو تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بل آج تک کوئی قبریں کے اٹھی کے آیا؟ آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہے۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور
ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے، وہ باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، ذرا یہاں سے ہاتھ بتاؤں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا، تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ فتح مکہ ہوا، سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، بھلیا لوگ دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر، جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی یہ بندہ ہے یہ واسطے امیر المومنین کھڑو جانے کی چکر ہے۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے۔ یہ تو کل کا سرٹیفکیٹ ہے جنت کا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرط کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ہوں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں۔ میں مدرسے گیا تھا، وہاں سبق تھا میرا، وہ سبق پڑھا کے آیا تو بہت وہ میرے سر پہ بوجھ ہو گیا، کیونکہ سر درد کا مریض تو میں رہتا ہوں۔ تو میں تھوڑا سا لیٹا، پھر نہایا تو فریش ہو گیا، پھر آپ کے پاس آ گیا، گھنٹہ یہاں ہو رہا ہے۔ تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو، میں صاف کر دوں، نشانی مٹا دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان میں دھو کے رکھ دے، تکفیر صاف کر دیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی، اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گا، بھلا ابالی کو مجھے پرواہ کون؟ کیوں پرواہ کون نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ میری عادت ہے کوئی ناراض بھی ہو تو میں سلام کرتا ہوں، تو میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں کہتا ہوں اپنی برادری سے باہر رکھیں، اپنا ہی جڑا وڑ دیں، میں ان کو تو وہ منہ ایسے پھیر لیتے ہیں، میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔
تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لیں، بیوی منہ پرا کر لیں گی، خامن منہ پرا کر لیں گا، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں، تو اللہ کہتا ہے میں اس گناہ گار کا استقبال کرتا ہوں، آ جائے میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم۔ ما لم یغر، اگر ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سور ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور دو نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتی، حرام کھا کے کبھی اس کی نسل نہیں بنی نہ سنوری۔ غذاؤں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ قریش نے کہا، آخری بات کرو یار، ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، تو ان کو اپنی پیڑھیاں، جیسے ہمارے یہاں مراسی ہوتے ہیں، ہمارے جو قدیم پنجاب کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہماری پیڑھیاں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، وہ ان کی تعریف کر کے انہوں نے قبراں میں مٹ مٹا گئی ہیں، انہوں نے سرداریاں گاڑ کے گاڑ کل پیسے بھی لے جانے، دانے بھی لے جانے، بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے، بچیاں دیا شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو عام طور پر تو ذمہ داروں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے مراسیوں سے اب تک وفا کی ہے، اور اللہ مجھے توفیق دیتے رہے۔ وہ پیڑھیاں کہ میرے نبی کا نسب نامہ آدم تک محفوظ ہے، وہ تو آپ کا معجزہ ہے، ورنہ تو عدنان کے آگے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جعہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عطر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیبی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن یرد بن ملحد ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام۔ اس لیے ہمارے نبی کا معجزہ ہے، باقی عدنان تک ہی سارے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ، اپنے رب کا نسب تو بتا، تیرے رب کا نسب کیا؟ تو سورہ اخلاص اتری، 4 آیات، جبریل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں فرشتے اترے ان 4 آیات کے لیے۔ قل، میرے نبی کہیے، ہوا، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ الاحد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا پہ 2 نہیں بن سکتا۔ فارسی میں صحیح معنی ہے اس کا یکتا، اردو میں ایسا طاقتور لفظ کوئی نہیں۔
وہ اکیلا ہے، احد. تو گزارا کیسے کرتا ہے اکیلا؟ اللہ الصمد، وہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز، زمان و مکان سے جو بے نیاز ہو، اور کھانے پینے سے بے نیاز ہو، سونے جاگنے سے بے نیاز ہو، موت بیماری سے بے نیاز ہو. سبحان اللہ، اس کا نام ہے اللہ. ہمارے بر صغیر میں کہتے ہیں خدا. خدا فارسی کا لفظ ہے، کسی نے بنایا تھا، صحیح ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے یہی نام اپنا رکھا ہے، اور اس میں 99 صفات ساری آ جاتی. اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں. اچھا، وہ کیسے؟ محتاج کیسے نہیں؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی بیوی، نہ باپ دادا پردادا، تو اس کی محتاجی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کا کچھ اور سمجھاؤ. نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو سمجھایا کیسے جائے؟ بھائی یہ سمجھو کہ اس جیسا کوئی نہیں. یہ جب اللہ سے تعلق تھا تو امت عزت پر تھی. اب جب کبھی امریکہ کے آگے جھکتے ہیں اور کبھی یہودیوں کے آگے، تو پہلے تری کھائیں گے اور کیا ہوگا. تو میری گزارش ہے، قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میرے نبی کی آخری وصیت تھی نماز، نماز، نماز. یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس چلے، اور مریضوں کے ساتھ ہمدرد بنیں. ان کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں. رزق حلال ہے، آپ مشورہ دیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، لیکن لالچ میں نہ پڑیں. یہ لیبارٹریوں سے بھی آپ کے سلسلے جڑے ہوتے ہیں، بھائی اتنے پرسنٹ ساڑھا تھے، اتنے پرسنٹ ساڑھا تھے. اور یہ جو ہیں مراد دوائیوں والے، انہوں نے ڈاکٹروں کو خریدا ہوتا ہے، یہ لیبارٹریوں والوں نے خریدا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر تو نہ رہے گا نا، بکاؤ مال ہو گیا. تو ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اللہ سے صلہ رہو. رزق حلال تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور اس ہینکی پھینکی کا رزق کبھی کافی نہیں ہوتا. ہمیشہ آدمی بھوکا رہتا ہے. اور قرآن پڑھو، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرو. اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم دو. میں وہاں پریسٹن میں تھا، تو میرے ہیڈ ایک کے لیے مجھے لے گئے نیورولوجسٹ کے پاس. اتوار کا دن تھا. میں نے کہا تو اتوار ہے، کہ یہ چھٹی نہیں کرتے. تو 2 ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو وہ مریض اٹینڈ کر رہے تھے، مجھے بھی اٹینڈ کیا، میڈیسن لکھی. میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. 5 دن تو آپ جاب کرتے ہیں، 2 دن آپ کے جو فارغ ہوتے ہیں، یہ آپ کلینک کرتے ہیں، تو بچوں بیوی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ بھائی وہ تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ نے اصل سودا تو ضائع کر دیا. اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ تو بے دین نہیں ہوں گے، اسلام چھوڑ جائیں. یہ آپ کا ظلم ہے اپنی اولاد پر، کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اب سب سے قیمتی سرمایہ تو اولاد. میرے نبی سے بڑا کوئی ذمہ دار، بڑی، سب سے بڑی نبوت، سارے عالم کا بوجھ سر پہ. روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے علیہم السلام. میری جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، ان سے کھیل رہے ہوتے تھے. امام حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا. 2 جہان کی سرداری کعبہ قوسین، ایسے زبان باہر نکالتے، وہ ایسے پکڑتے، جب وہ جھپٹا مارتے تو آپ منہ بند کر دیتے. پھر آپ ہنسنے لگتے، پھر آپ زبان ایسے نکالتے، اسے جھپٹا مارتے، آپ پھر منہ بند کر لیتے. یہ کھیل حسن سے ہو رہا ہے. ایک دفعہ
کبھی اب صرف چادر اوڑھ لیتے تھے، اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر. تو حسن علیہ السلام پیٹ پر بیٹھے تھے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. اب ہلے نہیں، سارا پیشاب ان کا پیٹ پہ برداشت کیا. مجھے نہیں یاد، میرے 5 بچے، ایک تو اللہ نے لے لیے، کہ کسی کو پیشاب مجھے محسوس ہوا ہو میں اس کو لے کے کھڑا رہوں، فوراً میں نے یہ منجی پہ سٹے یا نوکر نے دیتا. تو میرے نبی نے سارا پیشاب حسن کا اپنے پیٹ پہ برداشت کیا. جب فارغ ہو گئے پیشاب سے تو ان کو ایک طرف سے اور آگے پانی سے اپنے بدن کو دھو دیا. اپنے بچوں کو، بیویوں کو ٹائم دیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، اظہار محبت کیا ہے. آپ تہجد میں اٹھتے تھے، عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سامنے لیٹی ہوتی تھی. کمرہ تنگ تھا تو جب آپ سجدے میں جاتے تو ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ مارتے، وہ پاؤں سکیڑ لیتی. آپ سجدے کرتے، جب کھڑے تو پھر پاؤں پھیلا دیتے. کبھی نہیں کہا عائشہ تم ہی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لو. وہ اپنے پڑھتی تھیں، وہ وقت ان کے سونے کا تھا. جب آپ نفلوں سے فارغ ہوتے تو ہم عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی. پھر فجر کے اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے. اس موبائل نے تو زندگی برباد کر دی. اولاد میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں جو ایک آئی کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بلوٹوتھ آن نہیں ہوتا ہے، بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ نہیں ہوتا. یہی فیصل آباد کی بات ہے. ہمارے پوتیاں پڑھتی ہیں کسی اسکول میں، مجھے تو اسکول کا بھی نہیں پتا. تو وہ ان کی ٹیچر ایک پیپر دیکھ رہی تھی اور پیپر دیکھتے دیکھتے رونے لگی. تو اس سے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ایک سوال تھا، چھوٹے بچے، نرسری. تو اس نے لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. تو وہ کہنے لگا اس کا خامن، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرا میرا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے. اور آگے اس نے ڈیٹیل دی ہے کہ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے میرے ماں باپ جتنی اپنے فون کو دیتے. یہ مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے. میرا سیانو پوتر ڈھیا انہوں چم چم کے مار چھڑے، یہ ضرورت کی چیز ہے. تو استعمال کرو، لیکن گھر جا کے اس خبیث کو بند کر دو. جب بچے ہوں، میاں بیوی بیٹھے ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، استعمال نہیں ہے. میں ایک دفعہ سردیوں کی راتیں وہ فون آف کرنا بھول کے سو گیا. کوئی 1 بجے رات کو، یہ دسمبر کا مہینہ، گھنٹی بجی. اب میں اتنا گھبرا کے اٹھا کہ رات 1 بجے دسمبر، خیر دی گھنٹی تو نہیں ہو سکتی. تو بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے فون اٹھایا. میں کہا جی مولوی صاحب ٹائلٹ دعا پڑھ سکنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہا تیرا بیڑا غرق ہوئے، گھڑی تو ویکھ لو یار. فون استعمال کرو، لیکن جب آپ گھر میں ہیں تو یہ آپ کے لیے زہر ہے، آپ کا تعلق کمزور ہو جائے گا، محبتیں کم ہو جائیں. ہمارے نبی اظہار محبت کرتے تھے بیویوں سے. ہمارے یہاں تو عیب سمجھا جاتا ہے، اور عرب میں تو بہت بڑا عیب تھا بیویوں سے اظہار محبت. لیکن آپ کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت اچھی لگنے لگی. حالانکہ جو قاب قوسین ہو اور اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کے لیے تو جنت بھی کوئی شے نہیں. لیکن اما عائشہ کے دلداری کے لیے مجھے تو موت ہی اچھی لگ رہی ہے جب سے مجھے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے. پوری ایک فل پیکج دے کر گئے ہیں زندگی کا. میں اب گھنٹے سوا گھنٹے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا چھوڑوں. بہرحال اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. فرائض کا اہتمام کریں. اور ایک حدیث سناتا ہوں آخر میں. میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو سارے رستہ سدھ ہے. 4، صرف 4، صرف 4. لائن کلیئر، سگنل آن، گاڑی موو کرے گی. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. حفظ و امانت ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا.
دو نمبری نہ کرنا، دیانتداری سے کرنا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، اس زبان سے کسی کو ڈسنا نہیں، اس سے محبت کا بول نکلے، زہریلا بول نہ نکلے، عفت فی تہمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، چار کام کر لو، ساری لائن صاف۔ 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے یہ حدیث، چار باتیں: سچ بولو، جھوٹ نہیں، دیانتداری، فراڈ نہیں، اچھے اخلاق، بد اخلاقی نہیں، رزق حلال، حرام نہیں، دنیا بھی آپ کی جنت بھی آپ کی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ السلام علیکم۔